حاضرین جماعت یا علی مدد کاروان علم کے آج کی بات کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی سٹوری کئی سالوں پرانی ہے۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے کہ ایک دن ایک استاد یعنی ٹیچر اپنے چند شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں انہیں کوئی عجیب سی شے نظر آئی جو بہت دور تھی اور جسے پہچاننا ناممکن تھا کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس شے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا سر بہت بڑا اور جسم بے ڈھنگا ہو۔ استاد نے شاگردوں سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تاکہ اگر کوئی شاگرد اس کے متعلق جانتا ہو تو وہ اپنے استاد کو بتا سکے۔ استاد کا یہ سوال سنتے ہی پہلا شاگرد کہنے لگا، I don't know what it is، میں نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے۔ جبکہ دوسرے شاگرد نے جواب دیا، I don't think it is possible to know what it is، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ جبکہ تیسرا شاگرد کہنے لگا، We must wait until there is enough light to see what it is، کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک اتنی روشنی نہ ہو جائے کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ چوتھا اور آخری شاگرد ان تینوں شاگردوں کی بات خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس چوتھے شاگرد نے ہار نہ مانی بلکہ فیصلہ سنایا کہ I will go and find out what it is، کہ میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ اس چیز کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اس چیز کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس چیز کو دیکھ کر ایک انتہائی تعجب میں گرفتار ہو گیا۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ وہ چیز کیا ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب وہ شاگرد اس چیز کے پاس پہنچا تو زور زور سے قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے 3 کدو یعنی پمپکنز تھے۔ یہ دیکھ کر وہ خوب ہنسا۔ جیسے ہی اس شاگرد نے یہ ماجرا دیکھا وہ فوراً اپنے استاد کی طرف مڑا تاکہ اپنے استاد کو بھی سچائی سے آگاہ کر سکے۔ استاد کے پاس پہنچتے ہی اس نے یہ پورا ماجرا کہہ سنایا اور استاد اس کی اس ہمت سے بہت خوش ہوئے۔ چوتھا شاگرد بہادر اور علم حاصل کرنے کا شوقین تھا۔ وہ سچائی کی تلاش سے ڈرتا نہیں تھا، حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ سچائی کی تلاش میں مصیبتیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سچائی اور حقیقت صرف تلاش سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے تلاش کی اور وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گیا۔ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے موقع، کئی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہمیں بھی کچھ بڑے کویسچنز یعنی بگ کویسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو آرڈینری ایوری ڈے کویسچنز یعنی ریگولرلی روز آنے والے سوالوں سے مختلف اور بڑے ہوتے ہیں، جن میں سچائی کی تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوالات جیسے کہ ہم کون ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہماری ایگزسٹنس کا پرپز کیا ہے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے یا ہماری روح کی کیا جرنی ہوگی۔ ان سوالات کو کویسچنز فار دا سرچ آف الٹیمیٹ میننگ یعنی اصل حقیقت معلوم کرنے کے سوالات کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس کہانی اور اس سے ملنے والے میسیجز پر ریفلیکٹ کریں۔ کیا ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ آیا جب ہمارے ذہن میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہوئے کہ جن کے جوابات ہمیں آسانی سے میسر نہ ہوں، اور جن سوالات نے ہمیں سچائی اور حقیقت کی جستجو کے لیے رضامند کیا ہو؟ کون سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم اپنی زندگی میں سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے حقیقت اور سچائی کی جستجو اور تلاش کر سکیں؟ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ بڑے بڑے مفکروں
اور فلسفیوں نے ایسے ہی سوالات پر غور کیا۔ مولانا جلال الدین رومی اپنے دیوان شمس تبریزی میں کچھ اسی طرح کے سوالات کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں کہاں سے آیا ہوں؟ Whence have I come؟ ہر دن میں اس پر غور کرتا ہوں اور ہر رات کرہاتا ہوں کہ خود میرا اپنا وجود میرے لیے کیوں اس قدر نامعلوم ہے۔ Every day I meditate upon this and every night I groan. Why is my own existence to myself the least known؟ میں کہاں سے آیا ہوں اور کیوں یہاں آیا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ کب مجھے میرا گھر دکھایا جائے گا؟ Whence have I come? Why this coming here? Where to must I go? When will my home to me be shown؟ میں مایوس اور خوف میں ہوں، آخر مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ میری اس تخلیق کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ I am in desperate awe. Why was I ever created? For this, my creation, whatsoever was the reason؟ میری روح میرا رہبر ہے، اس لیے کہ میری روح کا تعلق اس مسکن یعنی گھر سے ہے۔ میں خاکی دنیا کی بات نہیں کروں گا، میں اس نامعلوم عالم سے ہوں۔ My soul is my guide, for my soul is of that abode. I will not speak of the earthly, I am of the unknown۔ نومبر 1985 میں انوگریشن سیریمنی آف دا آغا خان یونیورسٹی میں اسپیچ دیتے ہوئے مولانا حضر امام نے انٹلیکچول سرچ کے متعلق بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ مولانا حضر امام نے فرمایا کہ the man of faith who fails to pursue intellectual search is likely to have only a limited comprehension of Allah's creation، کہ وہ ایماندار شخص جو اپنی زندگی میں اپنی عقل کا استعمال کر کے حقیقت اور سچائی کی تلاش نہ کرے، اسے اللہ کی اس مخلوقات، اللہ کی اس پوری کائنات کے متعلق ایک لمیٹڈ کمپریہنشن ہوگا، یعنی ایک محدود انڈرسٹینڈنگ اور محدود سمجھ ہوگی۔ آگے حضرت امام فرماتے ہیں کہ indeed it is man's intellect that enables him to expand his vision of that creation، کہ یقیناً یہ انسان کی عقل ہے، یہ انسان کو دی ہوئی انٹلیکٹ ہی ہے جو اس کے ویژن کو، اس کی سمجھ کو، اس کے نظریے کو بڑھاتی ہے، اس کو وسیع کرتی ہے اس کائنات کو سمجھنے کے لیے۔ اور یقیناً ہمیں یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا یاد آتی ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، ربی زدنی علما، کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم حاصل کرنے میں اللہ کی مدد کی اس دعا کے ساتھ آج کا کاروان علم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ، یا علی مدد۔